5 کروڑ تک کے معاملات چلے گئے ہیں ایک ووٹ کے پیچھے. یہ سینٹ آف پاکستان کے لیے اس طرح کی بولیاں لگی تھی. یہ ویسے لمحائی فکریہ ہے, یہ شرم کا مقام ہے, بالکل بدترین, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. سیاست دنیاوی معاملہ ہے, جھوٹ بولنا ہے, منافقت کرنا ہے, سازش کرنی ہے, بے شرمی دکھانی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری کمبینیشن مل کے آپ کو ایک اچھا سیاستدان بناتی ہے. ہم کس بات پہ ناچے؟ ہم یہاں پہ کرپشن عروج پہ ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے, 70 سالوں میں بجلی کا نظام درست نہیں کر سکے. پانی کے مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ہاسپٹلز کے اندر بدترین ایک گندگی, غیر اخلاقی سرگرمیوں کے وہ مرکز بن گئے ہیں. ایجوکیشن کے اندر جائیں آپ کو وہاں تباہی نظر آتی ہے. بالکل. بلدیات کے اندر جائیں وہاں پہ تباہی و بربادی ہے. کس بات پہ ہم ناچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام حالات حاضرہ میں خوش آمدید. ایک طویل عرصے کے بعد اور چھٹیوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, فہیم اختر. اور اس سارے دورانیے میں گلگت بلتستان کے حالات حاضرہ ایک نئے نہج پہ پہنچ چکے ہیں. گلگت بلتستان کونسل کے انتخابات کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے. جو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا ہے. اس کے باوجود ایک ایسی صورتحال ہے جس پر ابھی تک لب کشائی نہیں کی جا سکتی, اور جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر شکل اختیار کر گئی ہے. کئی ایسے اراکین اسمبلی ہے جنہوں نے پارٹی کی جو ڈور ہے اس کو توڑنے کا اعلان کر دیا ہے, اور ایک منسٹر نے آج باضابطہ طور پر اعلان کر کے کہا کہ ہم پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے. اس صورتحال میں تحریک انصاف خصوصی طور پر کس طریقے کی ایک اسٹریٹجی اپنا سکتی ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی طریقے سے ایک مشکل سے دوچار ہے, جہاں پر ان کے جنرل سیکریٹری نے تمام تر معاملات کے اوپر اپنے تحفظات کا اعلان کر دیا ہے. مسلم لیگ نون کی صورتحال کہاں پہ کھڑی ہے, کس طریقے سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اس سارے معاملے کے اندر جو ووٹ قیمتی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے وہ ہے اسلامی تحریک کے ایوب وزیری کا ووٹ, جنہوں نے ابھی تک کسی بھی جماعت کے ساتھ, کسی بھی امیدوار کے ساتھ اپنی حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ دیگر معاملات کے اوپر آج ہم پروگرام حالات حاضرہ میں گفتگو کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب جی, سب سے پہلے خوش آمدید. اور اتنے عرصے میں سر اپنے حالات حاضرہ کو چلاتے رہے ہیں, آگے بڑھاتے رہے. جی بھی کونسل کی صورتحال پہ فائنل نتائج کس قسم کے آ سکتے ہیں, اور کیا وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے متوقع چینجز آئیں گی؟ جی بھی کونسل کی ٹوٹل 6 نشستوں پہ الیکشن ہونے ہیں 12 نومبر کو. اس میں سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کو کم و بیش اگر یہ پوری ایک قوت کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ, توجہ کے ساتھ آگے بڑھے تو ان کی 5 سیٹیں ہیں. 5 سیٹیں, ایک سیٹ پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مقابلہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے 4 سیٹیں ہیں, اور اگر انجینئر اسماعیل والا فیکٹر وہ اگر کنٹرول آ گیا ہے یا کنٹرول ہو گیا ہے دین پیپلز پارٹی کی 1 سیٹ ہوگی تو 6 ہوں گی. بٹ سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک آفیشیلی میرے خیال اپنے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا. کوئی پریس ریلیز بھی نہیں, کوئی پریس ریلیز, کوئی ترجمان, کوئی احتجاج نہیں, کوئی نہیں ہے. خاموش, سب خاموش, بالکل خاموشی ہے. اب ہمیں بھی یہ کنفیوژن ہے کہ اگر انہوں نے ٹکٹس جاری کر دیے ہیں, مثلا ٹکٹس میں نام آ رہا حشمت اللہ صاحب کا, اے آئی جی ریٹائرڈ, بالکل حشمت اللہ صاحب ہیں, اس کے بعد صابر ہیں, اس کے بعد شبیع الحسنین ہیں, اس کے بعد عبد الرحمن. یہ 4 جو ہیں وہ پراپر پی ٹی آئی کے ٹکٹس پہ الیکشن لڑیں گے, جو مطلب ان آفیشیل کہہ سکتے ہیں نا. ابھی آفیشیلی چونکہ پی ٹی آئی نے زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ اناؤنس کر جاتے. جو 5 امیدوار ہے وہ ان کی جو کولیشن یا اتحادی جماعت ہے اس میں شیخ احمد علی نوری صاحب ہیں. شیخ احمد علی نوری صاحب ہیں, بڑے زبردست طالب دین ہیں. میں ریسنٹ ہم جو واڑی کے ایشو پہ گئے تھے تو یہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے, سکردو سے, انجمن امامیہ سکردو کی طرف سے یہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے. شیخ احمد علی نوری صاحب جن کو MWM کا ٹکٹ ملا, یہ آغا سید علی رضوی کے قریبی آدمی. اچھا, ظاہر بات ہے وہ MWM کے تو کرتے درتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب پرابلم کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ گلبرگ کو پرپوز اور سیکنڈ کیا ہے پی ٹی آئی کے اپنے دلپذیر صاحب کو گلبر صاحب اور شابیک صاحب نے.
ٹھیک ہے, جن کے خلاف الیکشن لڑے ہیں. جی وہ شابق صاحب میرے خیال سے وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے لیکن وہاں وہ قبائلی کچھ روایات ہیں نا دیامر میں, ہمیں وہ بھی ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے مطلب وہاں پہ ٹرائبز ہیں, وہ دو بڑے ٹرائبز جو ہیں وہ شین اور یشکن ہیں. تو ظاہر ہے وہاں سے اگر ٹکٹ عبد الرحمن یشکن ہے ان کو ٹکٹ ملا ہے تو وہ پھر الیکشن کی ساری وارداتیں بھول گئے نا, چونکہ شابق بھی شین ہے, گلبر بھی شین ہے اور دلپذیر صاحب بھی شین ہے. تو وہ پھر ایک سٹیج پہ آ کے یہ پھر سارے شین ہو گئے, پھر وہ سارے بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب راجہ شہباز کو پرپوز اور سیکنڈ کیا کرنل ریٹائرڈ عبید صاحب اور دلشاد بانو صاحب نے. ٹھیک ہو گیا جی. اب کیا یہ دلپذیر صاحب اور راجہ شہباز صاحب یہ باضابطہ طور پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہ یہاں یہ سائلنٹ ہے. ٹھیک, سپیکر نے چند روز قبل ہمارا ایک جو تحفظات کا اعلان کر دیا, اخبار ہے کیٹو, اس میں اس کی لیڈ لگی, اس نے تحفظات کا اظہار کر دیا. آج گلبر صاحب نے دو ٹوک واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ عبد الرحمن کو ووٹ نہیں دوں گا. بس اس نے کہا حکومتی جو بھی امیدوار ہے اس کو میں ووٹ نہیں دینے جا رہا, بے شک منسٹری چلی جائے جو بھی ہو. اب گلبر صاحب کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں, ان کا اپنا ایک مزاج ہے, وہ جب سٹرین لیتے ہیں نا پھر لیتے ہیں, وہ کھڑے ہوتے پھر کھڑے ہوتے ہیں, وہ لیٹتے نہیں ہیں پھر. تو مجھے لگتا ہے کہ بدمزگی ہونے جا رہی ہے. آپ کے کرنل صاحب کا کیا ہوگا؟ سٹینڈ تو اس نے بھی لیا ہے, سر دس ایسا لگ رہا ہے. نہیں کرنل صاحب نے جو سٹینڈ لیا وہ بڑا جو ہے نا وہ طریقے سلیقے سے نا جو ان کا مزاج ہے اسی حساب سے سٹینڈ لیا, ادبی انداز میں, بالکل ادبی انداز میں, بہت ہی مؤدبانہ انداز میں انہوں نے سٹینڈ لیا. گلبر صاحب نے پھر اپنے روایات کے مطابق سٹینڈ لیا, جارحانہ انداز میں. تو ظاہر ہے وہ دیکھیں نا تانگیر کا مزاج اور حنظل کے مزاج میں فرق ہے نا. تو کرنل صاحب نے حنظل کے مزاج کے مطابق سٹینڈ لیا, گلبر صاحب نے تانگیر کے مزاج. وہ سیکنڈ کرنے والے بھی تو اسی طریقے سے, دلشاد بانو اور شابق, بس اسی طرح شابق کا ڈفرینس ہے. دیکھیں وہ مطلب اسی طرح نا زبردست وہ کمبینیشن ہے اس کو نا. وہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہو نا تو اس کو ہم بڑے زبردست طریقے سے اس کو ہم انالائز کریں گے. اس وقت جو ٹائم کے مسئلے نہیں, وہ ٹائم کے مسئلے پہ ہمیں بار بار یہ اپنے جو ناظرین جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ ان کا بڑا گلہ ہے جی کہ آپ ٹائم بڑا لمٹ ہے. تو جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں ان کو اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس وسائل کیا ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ نیٹ کی جو تکنیکی مسائل کیا ہیں, نیٹ کی سہولیات کیا ہیں. ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم 45 منٹ کا پروگرام کریں, لیکن اگلے 3 دن تک اس کی جو ہے نا وہ اپلوڈنگ پہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا. سر یہ جی تو مہربانی فرمائے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ذرا ٹائم گرائے, وہ ناظرین گرائے ہوتی ہے سر, وہ ظاہر بات ہے. اس وقت جو اہم ووٹ کا معاملہ جو پڑ رہا ہے جی بی کونسل کے اس معاملے میں صابر کا ووٹ, ایک اطلاع تو یہ ہے کہ وزیراعظم سیکریٹریٹ تک اس کی بات پہنچ چکی ہے, اور کچھ ذرائع کے مطابق اگر صابر جیتتے ہیں تو وہ وزیراعظم کے مشیر بھی ہیں. دیکھیں صابر چونکہ نہتے ہیں, چیلنجز اس کے ذاتی طور پہ بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں نا وہ بعض اوقات آپ کو بیتیغ بھی لڑنا ہوتا ہے, مومن ہو تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو بالکل صابر کو جو ہے وہ لڑے ہیں ابھی تک, وہ بیتیغ لڑنا ہوگا, ان کو لڑنا پڑے گا. وہ مسلح نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے نا آپ نے مسلح ہو کے لڑنا ہے. 5 کروڑ تک کے معاملات چلے گئے ایک ووٹ کے پیچھے. یہ سینٹ آف پاکستان کے لیے اس طرح کی بولیاں لگی تھی. یہ ویسے لمحی فکریہ ہے, یہ شرم کا مقام ہے, بالکل بدترین, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. چونکہ میں صابر کی بات میں نے تھوڑا سا لائٹر موڈ میں نے کی, بٹ یہ جو سچویشن ہے نا یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ضمیر بیچتے ہیں, وہ بار بار بیچتے ہیں. یہ ہمارے اجتماعی شعور کا مظاہرہ ہے بنیادی طور پہ. تو یہ جو معاملات ہیں پی ٹی آئی نے خاص کر جو جس بدنظمی کے ساتھ جس اس پورے ایک پارٹی ڈسپلن ہوتی ہے, نظم و ضبط کا نام تو کوئی چیز نہیں ہے. یہی الیکشن آپ کے 2016 میں نون لیگ کے دور میں انہوں نے کرایا تھا, جن کو ٹکٹ دیا. مثلا میں آپ کو ایک بندے کی مثال دیتا ہوں, اشرف صدا کو انہوں نے ٹکٹ دیا. اشرف صدا کی جیب میں 10 روپے نہیں تھے, جیت گیا. بالکل اسی طریقے سے ان کے ساتھ میں جتنے بندے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سیٹ ان کے اس میں آ گئی, کھاتے میں آ گئی تھی اسلامی تحریک پاکستان کے جو بھی تھے, وہ مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, رضوی صاحب تھے کوئی. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے ٹکٹس دیے تھے. پیپل پارٹی میں تھوڑی بہت ہو گئی تھی, جو دلشاد بانو اور وزیر عبادت میں آ گیا, وہاں پہ تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا. لیکن اتنی جو ہے نا وہ بے شرمی کی حد تک جو چیزیں چل رہی ہیں نا, وہ اس وقت اس سے پہلے ہم نے
اس طرح کے معاملات ہم نے دیکھے بھی نہیں, ایکسپیرینس بھی نہیں ہوا, لیکن ہمارے لیے ایز اے جرنلسٹ ایکسپیرینس. اور 2020 کے الیکشن آپ نے کور کیے تو ظاہر بات ہے پھر ایکسپیرینس ظاہر ہے وہ یہی ہوتا نا, اسی حساب سے رہے, یہی ہوتا ہے. تو مسئلہ یہاں پہ آ گیا کہ پیپلز پارٹی نے, میں انجینئر اسماعیل نے بڑے زبردست طریقے سے احتجاج کیا. اس نے کہا سر اس پہ ایک اور چیز, صابر والا معاملہ بھی ہو گیا. سکردو کے پاس 9 سیٹیں ہیں, ان کے اندر بھی یہ خوف یا یہ تحفظات ان کو بھی تو ہوں گی کہ ان کا کوئی امیدوار نہیں ہے, کیا وہ 9 کے 9 پارٹی کے حکم پہ لبیک کریں گے؟ دیکھیں اپنا فہیم بات یہ ہے نا کہ اگر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پارٹی ڈسپلن ہے, ہم نے اپنے 5 جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو ووٹ دے کے جتانا ہے, تو سب قطار میں کھڑے ہو جاتے, ووٹ دیتے, سب 5 کے 5 پی ٹی آئی کے جیت جاتے, یا ہو سکتا ہے جیت جائیں. اور آپ کو اتنا لگتا ہے سر کسی بھی مرحلے میں وزراء کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ سر دیکھیں مطلب وزراء کو یا اراکین اسمبلی کو کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا نا, بس وہ جہاں سے بھی ہوا جس طرح بھی ہوا یہ سارے فیصلے ہو گئے. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سب کو اندازہ ہو گیا کہ یار فلاں بندہ 3 کروڑ روپے لے رہا ہے, تو میں فی سبیل اللہ, یہ کوئی اسلامی جذبے یا کوئی اس جہاں کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو اس جہاں کے لیے ہے, کوئی اخروی معاملہ نہیں ہے نا, یہ دنیاوی معاملات ہیں. سیاست دنیاوی معاملہ ہے, جھوٹ بولنا ہے, منافقت کرنا ہے, سازش کرنی ہے, بے شرمی دکھانی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری کمبینیشن مل کے آپ کو ایک اچھا سیاستدان بناتی ہے. تو اس میں آپ کو, ہمارے لوگوں میں ویسے گل جی بی کے لوگوں میں کروڑوں کا ایک کنسپٹ جو ہے وہ ویسے بھی بہت کم ہے. پاکستان میں سر یہ دیامر ڈیم کے بعد ہاں میرے خیال سے تمام معاملات کروڑوں پہ ہی دیامر ڈیم نے, اور یہ اس کا جو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, یہ جو خریداری والا ایک سید افضل نے شروع کیا تھا. اچھا اس پہ جی بھی کونسل کا آج کا ٹاپک ہے, تو یہ سوال بھی بیچ میں رکھتے ہیں کہ سید افضل کے بھائی کو جو نون لیگ کا ٹکٹ ملا ہے وہ بھی کوئی نظریاتی ووٹ ہے, کیا تعلق ہے, کس بنیاد پہ ہے؟ دیکھیں اقبال بصیر نام ہے میرے خیال میں, یا بصیر اقبال ہے یا اقبال بصیر ہے, بالکل مطلب آگے پیچھے کر لیں جو بھی بنتا ہے اس کا نام ہے. آج تک تو ہم نے اس کو پی ایم ایل این میں کبھی ایکٹیولی پرفارم کرتے ہوئے دیکھا نہیں. یہ اس کا انجینئر انور جو ہمارے ان کا نومینیٹڈ ہے ممبر اسمبلی ہیں, ان کے سگے ماموں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب ظاہر ہے مطلب جب پیسوں کا کھیل عروج پہ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں پھر گلگت سے, غزر سے, بلتستان سے, ہنزا سے, پیسوں کا معاملہ تو سر دیامر کا اپنا ہی مزاج ہے. دیکھیں نا ان کے پاس 3 پی ایم ایل این کے ووٹ ہیں. اب پی ایم ایل این والوں کو بھی تھوڑا بہت اکوموڈیٹ کرنا ہے نا, وہ بھی تو کوئی امیر کبیر لوگ نہیں ہیں, 2 پارلیمانی ان کی ضروریات ہے نا, ان کا بھی تو انہوں نے بھی تو اپنا 2 کو تو چیئرمین بنا دیا نا, 2 اراکین. سر وہ چیئرمین کے دیکھیں نا, وہ چیئرمین تو وہ تو اسپیکر نے بنا دیا نا, مطلب ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں پہ وہ طے ہو کے ہو گئے نا. نہیں وہ ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں, اقبال بصیر کی بات کر رہا ہوں. اب اقبال بصیر نے پی ایم ایل این کے 3 جو ممبران ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اکاموڈیٹ کرنا ہے. اس کے بعد 2 بندوں کو اس نے خریدنا ہے. سر دیکھیں عطا اللہ کے پاس رحمت خالق اور نواز خان ناجی ہے, اس نے 3 بندوں کو خریدنا ہے. اس کے پاس 2 ہے, اس کو 2 خریدنا ہے. نہیں, عطا اللہ کو 3 خریدنے ہیں, اقبال بصیر کو 2 چاہیے. تو یہ سارے معاملات کوئی 12-13 کروڑ کا گیم ہے جو دیامر میں ہی یہ گیم جو ہے نا وہ جی بھی میں کروڑوں کی ریل پیل ہو رہی ہے اس وقت. یہ ہے صورتحال. اور پھر یہ جشن آزادی بھی ہے, اور پھر ایک اور خبر بھی کہ پچھلے جو پوسٹنگز ہو گئی سیکٹریز کی, میرے خیال میں جی بی کی تاریخ کچھ آج بھی ہو گئی. ہاں جی بی کی تاریخ میں 40 بیوروکریٹس کی بڑے پیمانے پہ, بہت بڑے پیمانے پہ, اور یہ بڑا زبردست ڈیسیجن سیم کا. بالکل اس لیول پہ جا کے پوسٹنگ ٹرانسفرز کرنا یہ دل گردے کا کام ہوتا ہے, یہ پوری اعصابی جنگ ہوتی ہے. ظاہر منسٹرز اچھا یا برا وہ بات کی چیزیں ہیں, حلقے کے پریشر زون, فیصلہ بہت بڑا ہے. نہیں فیصلہ بہت بڑا ہے, بالکل درست. آج کے یہ 4 پوسٹنگز کو ملائیں تو 44 آفیسرز کے آپ نے پوسٹنگز کر دی جو کبھی کوئی چیف منسٹر نہیں کر سکا. بالکل درست. یہ غلط ہوا یا صحیح ہوا, کچھ ٹھیک غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, بٹ یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے. اور ساتھ ساتھ میں صفدر کو مبارکباد دیتا ہوں. صفدر خان جو ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ہمارے سابق صحافی جرنلسٹ رہے, ہمارے کولیگ رہے, اور ان کو ان کیا کہتے ہیں اسرار و رموز کا پتہ ہے, ان کو پتہ ہے, مطلب اپ اینڈ ڈاؤنز کا پتہ ہے. تو امید یہی ہے کہ وہ بہتر طریقے سے, چونکہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پوری حکومت کی, کسی بھی حکومت کا وہ فیس ہوتا ہے نا, اس کی تمام خرابیوں کو اس نے بڑے زبردست انداز میں میڈیا میں تیار کر کے پیش کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا میں ایک اور بیانیہ پیش کرنا ہوتا ہے. چھوٹا سا یہ جو ہم ناچ کے جو یہ منا رہے ہیں نا, آزادیوں کے جو تقاریب منا رہے ہیں, اور ویسے بھی جی بی کے اندر آپ خود بھی ویسے مطلب اس کا کسی حد تک حصہ ہیں,
बट मुझे हैरानगी होती है कि आप ये जो कल्चर, मैं नाच गाने की बात नहीं, लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ। मैं खुद हिस्सा रहा हूँ किसी ज़माने में, मैं गिलगित आर्ट्स काउंसिल से लेके कराकुम आर्ट्स काउंसिल से लेके दर्द आर्ट्स काउंसिल, और ये जितने भी गुलकार और शायर हजरात हैं, इनकी ग्रूमिंग में इनको आगे ले जाना। लेकिन हम दोबारा रबीउल अव्वल वाले के भी साथ थे सर, आपने उसका जिक्र नहीं किया। वो भी है, वो उसमें भी आप बिल्कुल पेश रहे। बट ये एक थोड़ा सा है जिभी जो है ना, पाकिस्तान में इस तरफ हम पेश हो रहे हैं जैसे यहाँ पे नाचने गाने के अलावा कोई एक्टिविटी है ही नहीं। ठीक है, हमने उस दिन कराकुम यूनिवर्सिटी में बहुत सारी तंजीमों ने एतराज़ात किए, वहाँ पे जो एक प्रोग्राम हुआ, लेकिन ये जो जश्न आज़ादी पे जो फंक्शन हुआ हेलीपैड पे, उसमें भी जिस तरह से वही अपनाया गया। इसका सकाफती तनाज़ुर तो कुछ और है ना सर। पे नाचे इस पे सर, हम किस बात पे नाचे? हम यहाँ पे करप्शन उरूज पे है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है, 70 सालों में बिजली का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सके। पानी के मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर बदतरीन एक गंदगी, गैर अखलाकी सरगर्मियों के वो मरकज़ बन गए हैं। एजुकेशन के अंदर जाएँ, आपको वहाँ तबाही नज़र आती है। बिल्कुल। बल्दियात के अंदर जाएँ, वहाँ पे तबाही और बर्बादी है। इस बात पे हम नाच रहे हैं, इस बात पे हम खुशियां मना। मैंने यकीन ये सवाल सर अगर नाचने वालों से करने हैं तो मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। यकीन माने नहीं, वो जो नचा रहे हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। ये नाचने वाले और नाचना अपनी मर्जी से है, एक अलग चीज है। जो नचवाना और किसी को शो ऑफ करना दो अलग चीजें हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं सिर्फ इस बात पे मैं गुजारिश करूंगा कि अब हमें इन रवैयों को तर्क, मैं यकीन माने, मैं किसी छोटी बड़ी तकरीब में इसलिए नहीं जाता कि हम किस बात पे खुशियां मनाएं। कुछ भी हमारे पल्ले नहीं है। अखलाकी तौर पर हम दिवालिया हो चुके हैं। करप्शन हमारा जो है ना, वो बिल्कुल खून का हिस्सा बन चुका है। सेक्टेरियन बेस पे हम तमाम मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। तबाही और बर्बादी है, कोई कहीं पे डेवलपमेंट नहीं है। हम तो कहते हैं सर ये सेक्टेरियन चीज़ों से निकलने के लिए बेहतर है कि कहीं पे थोड़ा सा अच्छा नाच गाना बेहतर है। बहरहाल आपका जो ख्यालात है बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान का चेहरा दिखाने के लिए या किसी को खुश कराने के लिए यहाँ से किसी को ले जाकर नचवाता है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस तरह के मामलात गिलगित बल्तिस्तान में माजी में भी नहीं रहे हैं, तो आइंदा में भी इस किस्म की चीज़ें नहीं होना चाहिए। और सकाफती लिहाज से जो चीज़ें रद्द बदल होकर सामने आ रही है उन पर बहस करना और उन पर बात करना वक्त की ज़रूरत है। और इसके लिए मेरे ख्याल से हुकूमती सतह पर एक अच्छे प्रोग्राम की या एक फोरम की ज़रूरत है जहाँ पर चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से जो चीज़ें साबिका हुकूमत के दौर में भी किसी हद तक मेच्योर हो गई थी, लेकिन वो सरद खाने की नज़र हो गई, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का निसाबी मामलात और गिलगित बल्तिस्तान की जो अदबी एकेडमी का जो मामला था वो भी मौजूद है। तो हुकूमतों की ये तरजीहात नहीं रही हैं और उम्मीद ये रखते हैं बहरहाल मौजूदा हुकूमत भी इस पर अपनी तरजीह रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के हवाले से तमाम मामलात आपके सामने रख दिए हैं और अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।